بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب شناسی میں ہم لوگ صبر کے موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے، دوسرا درس ہے صبر کے متعلق۔ پچھلے درس میں ہم نے چند آیات کو ذکر کیا تھا کہ جو صبر کے متعلق تھیں، کہ آیات میں صبر کو کس طریقے سے بیان کیا گیا۔ آج ہم چند روایات کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے جس میں صبر کے متعلق انتہائی اہم باتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ فقط پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کتابوں میں صبر کے متعلق اقوال ہیں، تقریباً 900 روایات پیغمبر اکرم کی صبر کے متعلق بیان ہوئی ہیں۔ کل عرض کیا تھا کہ صبر یعنی مشکلات کے سامنے استقامت کرنا، اطمینان سے رہنا، چین سے رہنا، اور عرض کیا تھا کہ کوئی بھی انسان ممکن نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی پریشانی اور مشکل نہ ہو۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الصبر خیر مرکب ما رزق اللہ عبدا خیرا لہ ولا اوسع من الصبر۔ کہا کہ صبر بہترین سواری ہے، اور پروردگار عالم نے کسی بھی بندے کو اس سے بہتر سواری یعنی صبر کی سواری سے بہتر کوئی چیز عطا نہیں کی۔ خود یہ روایات بتا رہی ہے کہ انسان کے پاس جو نعمتیں ہیں، جو بھی خیر ہے، نعمتیں ہیں اس کے پاس، ان کی ارزش اور ان کی قیمت اس کے صبر کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کے پاس صبر نہ ہو تو اس کی نعمتیں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ جو شخص بھی سعادت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور کامیابی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ صبر کی سواری کے اوپر سوار ہو۔ صبر ایک ایسی سواری ہے کہ جو انسان کو کسی بھی حال میں گرنے نہیں دیتی ہے، اس کو سنبھال کے رکھتی ہے۔ صبر اس کے ایمان کا محافظ ہے، صبر اس کے عقیدے کا محافظ ہے، صبر اس کے مال کا محافظ ہے۔ لہذا کیا فرمایا کہ انسان دنیا میں اگر صبر نہیں کرے گا تو کبھی بھی وہ اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچے گا۔ یہ جو کل آیہ شریفہ کو ہم نے پڑھا تھا، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اس کے ضمن کے اندر ایک بہت ہی اہم بات جو ہے وہ مولا امام سید سجاد علیہ السلام سے ایک روایت کے ذریعے بیان ہوئی ہے کہ مولا فرماتے ہیں روز قیامت پروردگار عالم منادی سے کہا آواز دو اور صابرین کو بلاؤ، اور یہ صابرین جو ہے جب اکٹھے ہو جائیں گے تو یہ بہشت کی طرف جا رہے ہوں گے، تو ان سے پوچھا جائے گا تم بغیر حساب کتاب کے کس طرح جنت پہ جا رہے ہو؟ تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں یہ اجر و ثواب اس صبر کے نتیجے میں ملا ہے کہ جو ہم نے دنیا میں انجام دیا تھا۔ اور یہی لوگ ہیں کہ جن کو فرشتے کہیں گے السلام علیکم، اور اپنا سلام پیش کریں گے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام صبر کو ایمان کے لیے ایک سر کا خطاب دیتے ہیں۔ ایمان جو ہے فرماتے ہیں علیکم بالصبر فإن الصبر من الایمان کالراس من الجسد۔ ایمان ایک بدن ہے، اس کی شناخت آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے وجود کی شناخت جو ہے وہ اس کے سر کے ذریعے ہوتی ہے، اس کے چہرے کے ذریعے ہوتی ہے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں اگر کسی انسان کو، اگر کسی کے ایمان کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے اندر صبر کتنا ہے۔
صبر کے ذریعے اس کے ایمان کی شناخت ہوگی، جیسے انسان کے سر و چہرے کے ذریعے اس کے بدن کی شناخت ہوتی ہے۔ اور نہ فقط یہ، بلکہ انسان کی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ان کے اندر صبر کی آپ اہمیت اور اس کے کردار کو فراموش نہیں کر سکتے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الصبر مفتاح الدرک ونجو عقب من صبر۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ انسان کی کامیابی کی چابی ہے۔ اگر انسان کوئی کامیابی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صبر کی چابی اپنے پاس رکھے۔ دوسری ایک روایت میں مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہر نعمت کے لیے ایک چابی ہے اور ایک تالا ہے۔ لِكُلِّ نِعْمَةٍ مِفْتَاحٌ وَمِغْلَاقٌ۔ ہر نعمت کے لیے ایک چابی ہے اور ایک تالا ہے۔ فَمِفْتَاحُ الصَّبْرِ، ہر نعمت کی چابی صبر ہے، اور ہر نعمت کا تالا سستی ہے۔ اگر انسان نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی چابی صبر ہے، صبر کے ذریعے وہ ہر نعمت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور نعمتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک تالا لگایا اور اس تالے کو انسان کی سستی کہتے ہیں۔ اگر انسان سستی کرے گا تو بہت سارے حقوق کو ضائع کر دے گا، اپنے حقوق کو ضائع کرے گا، اپنے ساتھ والوں کے حقوق کو ضائع کرے گا۔ لہذا فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والے کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسل یعنی وہ سست نہیں ہوتا ہے اور تھکتا نہیں ہے۔ صابر انسان ہمیشہ چاق و چوبند رہتا ہے، ہوشیار رہتا ہے، وہ کام سے تھکتا نہیں ہے۔ تھکنے والے لوگ صابرین میں شمار نہیں ہوتے۔ دوسرا، بے قراری نہیں کرتا ہے، بے چین نہیں ہوتا ہے وہ۔ تیسری، پروردگار سے اپنی مشکلات اور پریشانیوں کی شکایت نہیں کرتا ہے۔ شکایت کرنے والے لوگ صابرین میں شمار نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ شکر کرتے ہیں۔ جیسے مولا امام حسین نے، مولا امیر المومنین نے مشکلات کے اوپر ہمیشہ صبر کیا، اللہ سے گلہ نہیں کیا کہ یہ کن پریشانیوں اور مشکلات میں تو نے مجھے مبتلا کیا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں جب انسان کسی کام سے تھک جائے گا تو بہت سارے لوگوں کے حقوق کو تباہ کرے گا۔ بچے گھر پہ، ان کا حق ہے کہ ان کو رزق کیا جائے، یہ تھک گیا، سستی کر رہا ہے، کام پہ نہیں جا رہا، ان کے حقوق کو ضائع کرے گا۔ عبادات کے اندر تھک جاتا ہے، اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، ہمسایوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح جب انسان کسی مشکل و پریشانی کے اندر بے چینی اور اضطراب کا مظاہرہ کرتا ہے تو ایسا انسان کبھی پروردگار عالم کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ شکر ادا کرنے کے لیے اس کو حضرت ایوب علیہ السلام مال ضائع ہو گیا، اولاد دب کے مر گئی، مال ضائع ہوا، فصلیں جل گئیں، لیکن زبان کے اوپر ہمیشہ شکر خدا رہا، اور کسی نے بھی پروردگار عالم کی سامنے شکایت نہیں کی۔ فرمایا کہ علامت الصابر فی ثلاث اولها ان لا یکسل وثانیہ ان لا یزجر والثالثہ ان لا یشکو من رب عز وجل۔ میرا خیال یہ روایات جو ہیں وہ چونکہ وقت ہمارے پر نہیں ہے، میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ یہاں پر ایک
واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ انوشیروان ایران کا جو ایک بادشاہ تھا، بوذر جمہر یا جمہر، اس سے اس کو بہت ہی اس کے اوپر غصے میں رہتا تھا، اس سے وہ خوش نہیں تھا. تو اس نے اپنے حواریوں سے کہا، اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کو ایک تاریک زندان میں ڈال دو. چند روز کے بعد انوشیروان نے کچھ سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر اس کو دیکھو یہ کس حال میں ہے. اور انہوں نے آ کے خبر دی انوشیروان کو کہ وہ تو بڑا مطمئن ہے، سکون سے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی بے چینی نہیں ہے. اس کو بلایا اور اب انوشیروان نے بزرگ جمہر سے پوچھا کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے کہ تم اتنی تاریک کمرے کے اندر اور تاریک اتاق کے اندر تم اتنے مطمئن اور خوشحال ہو. تو اس نے کہا کہ میں ایک معجون کو استعمال کرتا ہوں کہ جو 6 اجزاء سے میں نے تیار کیا ہے. میرا خیال اس پورے 2 درسوں کا خلاصہ جو ہے نا وہ اس روایت میں نے ایک معجون کو تیار کیا ہے کہ جو 6 اجزاء پہ مشتمل ہے. انوشیروان بڑا حیران ہوا اور اس کو کہا کہ مجھے بتاؤ گے تم کہ وہ 6 اجزاء کون سے ہیں جن سے تم نے یہ معجون بنایا اور اس کو روز کھا لیتے ہو. اور میں بھی اپنی مشکلات و پریشانیوں کو دور کروں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں. بزرگ کہتا ہے پہلا مادہ جو ہے الثقۃ باللہ، پہلا میرا مادہ یہ ہے، یعنی پہلا اس کا جز یہ ہے اس معجون کا کہ میں اللہ کے اوپر توکل کرتا ہوں، میرا بھروسہ خدا کے اوپر ہے. میں جس حالت کے اندر ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جو لوگ اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے، مشکلات کے اندر وہ اضطراب ان کے اندر نہیں آتا. اس معجون کا دوسرا جز یہ ہے کہ میں صبر کرتا ہوں، میرے مقدر میں جو لکھا ہے اللہ نے وہ میرے اوپر آنا ہی آنا ہے، میری بے چینی اس کو دور نہیں کر سکتی، اس پریشانی اور مشکل میں میرا اضطراب، بے قراری جو ہے اس کو ٹال نہیں سکتی ہے. تیسری چیز، مشکلات و پریشانیوں میں جو چیز سب سے زیادہ انسان کی مدد کر سکتی ہے، جیسا کہ مولا امیر المومنین نے بھی اوپر فرمایا، وہ امتحانات الہی کے اندر، خداوند عالم کے امتحانوں کے اندر صبر و استقامت ہے، جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ سکون حاصل کر سکتا ہے، اپنی بے چینی کو دور کر سکتا ہے. چوتھا مادہ جز جو ہے وہ اس کا، اگر میں صبر نہ کروں تو کیا کروں؟ اس معجون کا چوتھا جز یہ ہے کہ میں اگر صبر نہ کروں تو کیا کروں؟ اور ان مشکلات کے اندر بے چینی اور اضطراب کے ذریعے سوائے میں یہ کہ اپنے آپ کو ہلاک کروں گا، اس کا دوسرا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. پانچواں جو اس معجون کا جز ہے وہ یہ ہے کہ مطمئن رہے انسان، جس مشکل میں وہ مبتلا ہے، جس پریشانی میں وہ مبتلا ہے، اس سے بڑھ کر اس کے اندر مشکلات جو ہے نا اس کی زندگی میں موجود ہیں. یہ نہ سمجھے کہ یہ آخری مشکل اور سب سے بڑی مشکل میری یہی ہے. نہیں، آج انسان خوشحال ہے ایک مشکل میں، کیا پتہ کل کوئی اس کو ایسی مشکل ہو کہ جو اس کا نہ مال حل کر سکے، نہ اس کے دوست اس کی مشکل کو حل سکیں. اس سے بھی بڑی مشکل جو ہے اس کی منتظر ہے، انتظار میں. لہذا میں خداوند عالم کا شکر بجا لاتا ہوں کہ خداوندہ تو نے مجھے اسی مصیبت اور پریشانی میں رکھا ہے، اس سے بڑی مشکل کے اندر مجھے گرفتار نہیں کیا. اور چھٹا مادہ جو ہے وہ یہ ہے، اس معجون کا چھٹا جز یہ ہے کہ
قدم قدم کے اوپر میرے اللہ نے میرے لیے راستوں اور کو کھول کر رکھا ہے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ہم نے ان کے لیے نجات کے راستوں کو رکھا ہوا ہے. بس آخری بات جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر اپنی زندگی میں، کہ ان مشکلات کے اندر اپنے خاندانی روابط کو ختم نہ کریں. ان مشکلات کے اندر اطاعت اور بندگی کے راستے کو چھوڑ کر معصیت کو اختیار نہ کریں. آج ہمارے گھروں میں زیادہ تر لڑائیاں جو ہیں ایسے موضوعات کے اوپر ہیں کہ جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے اور وہی ان مسائل کو حل کر سکتا ہے. افہام و تفہیم نوجوانوں کے اندر، خصوصاً گھرانوں کے اندر، مشکلات کے اوپر صبر کرنا سیکھیں. پروردگار عالم کے امتحانات کو صحیح طریقے سے انجام دیں. ایک دوسرے سے جدا ہو کر نہ کوئی یہ سمجھے کہ میں نے اپنی مشکلات کو حل کر لیے، نہیں، یہ مزید مشکلات بڑھائیں گی. خاص طور پر ہمارے نوجوان جو شادیاں کرتے ہیں، تھوڑی سی مشکلات کے اندر، پریشانیوں کے اندر ایک دوسرے سے جدا ہونے کا سوچنا شروع کرتے ہیں. جدائی اچھی چیز نہیں ہے. پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ جڑ کے رہے. جن معاشروں کے اندر گھرانے بکھر گئے ہیں ان کے معاشرے کے اندر تباہی ہیں. آج یورپ کا معاشرہ جو ہے وہ گھرانے اس کے اندر بکھر چکے ہیں. جبران خلیل نے بہت اچھی بات کہی تھی، کہا کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے خاندانوں کو بکھیر دو. کوشش کریں میاں بیوی، شوہر بیوی کی غلطیوں پہ صبر کرے، شوہر بیوی کی غلطیوں پر، بیوی شوہر کی غلطیوں پر، خصوصاً بچوں کی غلطیوں کے اوپر انسان صبر کرے، استقامت کرے. پروردگار عالم ان کے مسائل کو حل کرے. جدائی کے ذریعے معصیت کے راستے کو اختیار کر کے کوئی شخص بھی اپنی مشکلات و پریشانیوں کو حل نہیں کر سکتا. انبیاء علیہ السلام اس مقام کے اوپر، اس فضیلت کے اوپر اسی صبر کے ذریعے جو ہے وہ پہنچے ہیں. اور مولا امام حسین علیہ السلام کو اگر یہ مقام عطا ہوا ہے تو اسی صبر کے ذریعے، استقامت کے ذریعے. پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انبیاء معصومین کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.